الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. حبیب حق ہے خدا کی نعمت، حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث. حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث. خدا کے فرمان پر عمل ہے، خدا کے فرمان پر عمل ہے، جو بزم مولد سجا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سب تعریف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے، جو خالق کائنات ہے اور رب العالمین. بے انتہا اور فضل اسلام اس ساکہ نامدار کی بارگاہ عالیہ میں جو مالک کائنات ہے، رحمت العالمین.
سلام سب انبیاء پر، اولیاء پر، صلحاء پر، اور تمام اہل محبت، اہل ایمان، اہل سنت و جماعت پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فقان حمید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 174 تلاوت کی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کس کو خطاب ہے؟ سارے انسانوں۔ کس کو خطاب ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سب انسانوں۔ کس کو؟ بولنا پڑے گا آج، کل نہیں بلاتا ہوتا، آج بولنا پڑے گا۔ کس کو خطاب ہے؟ سب انسانوں۔ یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اے انسانوں، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، برہان، دلیل، کہاں سے؟ من ربکم، رب کی طرف۔ اے لوگوں، اے انسانوں، تم سب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے، برہان آ گئی ہے، ثبوت آ گیا ہے۔ فَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین، روشن نور بھیج دیا۔ دلیل آ گئی، روشن نور آ گیا، نور مبین آ گیا، واضح نور آ گیا۔ اب یہ دلیل کیا ہے اور یہاں پر نور مبین کیا ہے؟ مفسرین کرام بکثرت جس پر اتفاق کرتے ہیں یہ ہے کہ جو برہان ہے وہ نبی کریم کی ذات مبارکہ ہے، اور بعد نے کہا کہ حضور کے معجزات ہیں۔ برہان نبی کریم کی ذات مبارکہ، اور بعد نے کہا کہ اس سے نور مراد حضور کے معجزات ہیں، اور نور مبین سے مراد روشن کتاب ہے، قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ اب یہ برہان جو ہے، دلیل جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ اصول یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہوتا ہے، پہلے کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے، کسی شے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دو، ثبوت پیش کرو۔ دعویٰ جو کیا ہے ثابت کرنا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرو، ثبوت دو اس کا۔ اب فرمایا کہ ہم نے دلیل بھیج دی ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ دلیل کس چیز کی ہے؟ برہان، ثبوت کس چیز کا ہے؟ پتہ چلتا ہے اس کے پہلے کوئی دعویٰ ہے۔ اب وہ دعویٰ کیا ہے؟ جب تحقیق کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، مفسرین سے پوچھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دعویٰ اسلام کا ہے لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل اور برہان محمد الرسول اللہ، اس کی نشانی، اس کی دلیل، اس کا ثبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسے دلیل ہے۔ بات پہلی یہ ہے کہ دعویٰ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ آج نہیں آیا۔ جب سے آدم علیہ السلام آئے، ان کو دے کے بھیجا گیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اس طرح عیسیٰ مسیح اللہ، روح اللہ، سب نبیوں کے ساتھ کوئی نہ کچھ صفات لگتی گئیں، اور کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ لگاتے گئے۔ اب سب نبی یہی بتاتے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ پوچھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سب سے پوچھا جائے، سب نبیوں سے، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھاتے ہیں امت کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ کیا دیکھا ہے اللہ کو؟ کہ نہیں، سنا ہے۔ جبریل امین نے بتایا ہے یا براہ راست اللہ نے کلام کر کے فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، کہا انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔
انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، کانوں سے سنا انہوں نے اللہ تعالی کا کلام جب سنا بڑا مزہ آیا۔ جب ہم کسی کا کلام سنتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے نا بڑی اچھی، نعت پڑھنے والا بڑی سریلی آواز میں بڑی پیاری نعت پڑھتا ہے نا، بڑا ذوق آتا ہے، کبھی دل کہتا ہے اس کو دیکھے صحیح یہ بندہ پڑھ رہا ہے یہ کون ہے، کس طرح کا ہے یہ بندہ، اتنا پیارا پڑھ رہا ہے، یہ اتنا پیارا بول رہا ہے یہ۔ خالق کائنات کا جو کلام سنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنا ذوق آیا، اتنا ذوق آیا، تڑپ اٹھ کہنے لگا یا اللہ اب ارنی انظر الیک، بولا مجھے اپنا آپ دکھا دے میں تجھے دیکھ لوں، تیری آواز اتنی پیاری ہے، صورت بھی پیاری بڑی پیاری ہے نا، وہ بھی دکھا دے۔ لیکن فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا میں کسی کو اپنا آپ دکھا نہیں سکتا، یہ کہا لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھے گا، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دیدار جو ہے کسی اور کا حصہ ہے۔ دیدار خدا دنیاوی زندگی میں ایک ہی محبوب کو دے۔ اب یہ دکھانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، باقی سارے نبی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، دیکھا ہے نہیں، دیکھا ہے نہیں، پیارے آقا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھا ہے، ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے پروردگار کو دیکھا ہے نہایت پیاری صورت۔ اب یہ کہ سارے نبیوں نے جو دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کا، اور پہ ثبوت پیش کرنے کے پھر محبوب کو پیش کیا جاتا ہے کہ محبوب بتاتے ہیں دیکھا ہے، اب مان لو کہ دیکھا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اے محبوب کیفا لجینا کل امت شہید جینا دیکھا علی ہؤلاء شہیدا، اب ہم ساری امتوں پہ محبوب ہم گواہ لائیں گے۔ اس کی دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے اپنی امت کا گواہ ہوگا، امت کو ہم نے پیغام دیا حق کا، اس نے کیا کہا کیا کیا، وجینا بیکا علی ہؤلاء شہیدا، وہ آپ کو سب پر گواہ لائیں گے، آپ سارے نبیوں کی گواہی بھی دیں گے۔ کس طرح؟ جب گواہی کا موقع آئے گا نبی کہیں گے ہم نے امت کو پیغام پہنچایا، امت کہے گا نہیں پہنچایا، امتی انکار کر دیں گے، جنہوں نے نہیں مانا ہمیں پیغام ہی نہیں ملا، تو پھر محبوب کہا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغام نہیں پہنچا، کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ پیغام پہنچایا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم کے فرمان و قرآن پاک کی آیت کے مطابق ترجمہ یہ ہے امت مصطفیٰ جو ہے پہلے سائے امتوں پر گواہ ہوگی۔ امت مصطفیٰ ہم لوگ پہلے نبیوں کی امتوں پر نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے، یا اللہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے، جو کہتا ہے نہیں پہنچایا وہ جھوٹ کہتا ہے، امتی گواہی دیں گے۔ پھر امت تمہیں کیسے پتا ہے بھی؟ امت مصطفیٰ کو ہمیں کیسے پتا ہے کہ نبی نے پیغام پہنچایا ہے؟ ہم بتائیں گے کہ ہمیں ہمارے آقا نے بتایا، ہم نہیں جانتے تھے اللہ ہے، نبی نے بتایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، وہاں قیامت ہے ہم نے مان لیا، جنت ہے ہم نے مان لیا، دوزخ ہے ہم نے مان لیا، فرشتے ہیں ہم نے مان لیا، نبی کو اللہ نے بتایا، نبی نے ہمیں بتایا، ہم نے مان لیا، یقین کے ساتھ مان لیا۔ اس طرح یہ پہلی امتوں کے حالات واقعات بھی قرآن میں آئے، حضور نے بتائے، ہم نے دل و جان تسلیم کر لیے، گواہی دیتے ہیں کہ سچ ہے۔ ہماری اپنی نظر کان اس قدر قابل اعتماد نہیں جتنا حضور کا فرمان اور قرآن کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حضور فرما دیا، اگر دن نظر آ رہا ہے نبی کریم رحمت عالم کہیں رات ہے، ہم رات کہیں گے، اب نظر پہ اعتبار نہیں، حضور کی بات پہ اعتبار، یقین یہ ہوگا جاک برہان من ربکم، وہ رب کی دلیل آ گئی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ دلیل کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ بن سکتا ہے۔ ایک مقام پہ آتا ہے جیسے قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک خفیہ خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا،
احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. علماء کہتے ہیں ہاں خلق میں الف لام جو ہے الخلق، خاص مخلوق ہے وہ حضور کی ذات ہے. اپنی معرفت کے لیے حضور کا پیدا کیا، حضور کے توفیل سے اوروں کو معرفت عطا کر دی جتنی جتنی کسی کے حصے میں. اب یہ نبی پاک رحمت عالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو خالق کائنات جل شانہ نے محبوب کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت اور اپنی قدرت کاملہ کی دلیل بنا کر. اب یہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اس کی شانیں بڑا اور بڑا ہیں. اپنے نبیوں کو پھر امام الانبیاء کو ایسی شانیں دے دیتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شان جو ہے اگر نبی کی ہے تو خدا کی شان کیا ہوگی. اس کی چند مثالیں عرض کروں گا. پہلی یہ ہے آقا علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آواز آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ چلی ساتھ ہے. حضور یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ دیکھو پہاڑ کے اوپر وہ کونے پر ایک پتھر ہے نا پڑا ہوا، وہ پیر السلام پتھر حضور پر سلام دے گا. اس طریقے سے رستہ روز ایک حدیث پاک پڑھی، حضور تشریف لے گئے جنگل میں، ساتھی غلام ساتھ ہے. کہتے ہیں اپنے غلام کو، صحابی کو کہتے ہیں جاؤ وہ سامنے دو درخت ہیں نا کھڑے ہوئے، ان کو کہو آپس میں مل جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ. صحابی کو کہا جا کے کہو درختوں کو، دو درخت ہیں قریب قریب ہو جاؤ. جا کے کہا، صحابی کہتے میں نے جب کہا درختوں کے، حضور کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ. دونوں درخت اپنی جگہ سے اکھڑے، بالکل ایک دوسرے تو چل پڑے، درمیان میں آ کے اکٹھے ہو کھڑے ہو گئے. حضور وہاں تشریف لے گئے، اس اوٹ میں جا کے رفع حاجت فرمائی، حاجت فرمائی، واپس آ گئے. پھر کہا ان کو کہو اب اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. خود بھی کہتے تو بڑی بات ہے، حضور اللہ کے محبوب ہے، جو جس کو حضور کہہ دے وہ کہہ دے وہی مان لیتا ہے. جا کے کہو واپس چلے جاؤ اپنی جگہ پر، وہاں پہ چلے گئے. تو ایسے آتا ہے ایک یہودی آیا حضور کے پاس، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں. نشانی ثبوت بتاؤ، کیا ثبوت چاہتے ہو؟ کہتے وہ والا درخت جو ہے وہ گواہی دے گا آپ کی. میں جا کے اس درخت کو کہہ دے کہ تو اللہ کا رسول بلا رہا ہے. یہودی کو کہا جا کے اس درخت کو کہہ دے تو اللہ کا رسول بلاتے ہیں. تو جا کے کہا، درخت ہل کے حضور کے پاس آ کے اس نے گواہی دی اللہ کے رسول ہیں. کہ کہا واپس چلا جا، واپس چلا گیا. آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک کھجور کا تنا کٹا ہوا خشک لکڑی وہاں رکھا ہوا ہے ریاض الجنہ میں. آپ وہاں تشریف فرما ہے اور اس کو ٹیک لگا کے نا خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک بی بی صاحبہ کہنے لگی، محبت والی تھی، کیت والی تھی، غلام حضور کی، عرض کرتی حضور میرے بچے لکڑی کا کام کرتے ہیں، آپ اجازت دیں کہ ہم اس کے آپ کے لیے ممبر بنوا دیں بیٹھنے کے. اجازت فرما دی، ممبر بن کے آ گیا. لکڑی کا تنا یہاں رکھا ہے، ممبر آگے رکھا ہے، لکڑی کے تنے سے آگے ممبر پر آ کے بیٹھ گئے. ممبر پر آ کے بیٹھ گئے تو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ کرام حیران ہیں کہ کوئی رونے والا نظر تو نہیں آ رہا، کون رو رہا ہے؟ مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسے جیسے اونٹنی رو رہی ہوتی ہے کہ بچہ جدا ہو جاتا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے. آقا کے ممبر سے اٹھے، اس لکڑی کے تنے پر ہاتھ رکھا، اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ کہا صبر کر، اگر تو چاہے تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دے، چاہے تجھے جنت کا درخت بنا دے. یہ ہے حضور کے اختیارات. چاہے تو تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دے، چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دے، جنت میں لگوا دے. اس نے جنت میں لگنا پسند فرمایا، جنت درخت بن گیا. اب بتاؤ یہ ہر کسی کے پاس کی بات ہے؟
جب نبی یہ بات کر کے یہ کام کر کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر بتاؤ اگر نبی یہ کام کر کے تھا تو اللہ کی عظمت کیا ہو؟ یہ ہے دلیل۔ سفر میں گئے جہاد کے لیے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، صحابہ حضرت حضور پانی چاہیے، خود بھی چاہیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، پانی نہیں مل رہا۔ آقا فرماتے ہیں لاؤ، کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے، برتن ہے پانی والا، لایا گیا، تھوڑا بہت پانی ہے، ہاتھ رکھا اس میں، ہاتھ رکھا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر صحابہ کو کہا وہ پانی لو، سب صحابہ نے پانی، جتنے صحابہ تھے پانی لیا، استعمال کیا، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، جانوروں کے لیے پانی لیا، پانی اتنے کا اتنا ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے قدرت کاملہ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر نبی کی ہاتھ سے یہ چشمہ جاری ہو رہا ہے، یہ قدرت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ کی اپنی قدرت کا کیا عالم ہے۔ اس طرح لشکر میں سفر کے دوران کھانا ختم ہو گیا، جس کے پاس ہے وہ لے آؤ، ایک ٹکڑا بھی کسی کے پاس ہے وہ لے آؤ، یہ کوئی رکھے کوئی نہ اپنے پاس، لے آئے، کپڑا ڈال دیا، تو آپ فرمائیں ایک اللہ اور لیتے جاؤ، اب کھانا سارے لیتے جاؤ، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے نہیں۔ مکہ کے کافر، نبی کی مخالفت کرنے والے، بار بار کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے بندہ بلایا یمن سے، بڑا عالم تھا ان کا، اس کو کہا یار آؤ ذرا اس سے بات کرنی ہے، مذاکرات کرنی ہے، جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ بلایا، محفل سجی، نشست کوئی اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کے جادو ہوتا ہے نا، جو زمین کے معاملات میں اس طرح انداز ہوتا ہے، جس آج فرعون کے جادوگروں نے جادو کیا اور لکڑیاں اور رسیاں تو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ زمین کے معاملات پہ جادو اثر کرتا ہے، آسمانی معاملات پہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ مطالبہ یہ کریں آسمان سے چاند کو توڑ کے دکھائیں، یا نیچے اتار کے دکھائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا کے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، چاند کو اشارہ کیا انگلی کے ساتھ، چاند نیچے آ گیا 2 ٹکڑے ہو کے، ایک پہاڑی کے ادھر، ایک پہاڑی کو ادھر۔ اب لوگوں نے دیکھا، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی لوگوں نے دیکھا۔ ایک راجا تھا جو جہاں پر یہ دیکھنے کے بعد پھر اس نے اپنے محل، اپنے تہ خانے میں سے کتابیں نکلوائی، نے کہا یہ پرانی کتابیں جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے، آخر نبی آئے گا تو یہ کر کے دکھائے گا۔ یہاں سے چل پڑا، قافلہ لے کے جا کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن جو بدقسمت تھے وہاں پر دیکھ کے بھی نہ مانے، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ دیکھ کر بھی نہیں مانے، سامنے تھے۔ لیکن یہ قدرت اللہ نے دی ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے جو چاند کو توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ہے، حضور نے نماز ادا فرما لی ہے، سر انور رکھا ہوا ہے مولا علی کے ران پر، مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ مولا علی جو ہے وہ حیران ہے، حضور کو ہلانا نہیں ہے، اگر بے ادبی ہو گئی سارے اعمال ضائع، اور اگر نہیں ہلاتا تو نماز گئی۔ کہ مولا علی نے واری تری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی عصر۔ آقا کریم آنکھ کھولتے ہیں، یہ تصور نہیں ہے کہ حضور سوئے ہوئے پتہ نہیں چلا، یہ نہیں ہے تصور ایمان والوں کا۔ حضور تو سوئے ہوئے بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں کیسے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے اور معاملہ جان رہا ہے۔ تو یہ آپ آنکھیں کھولیں، دیکھا
کہ علی نماز پڑھی ادا کر لی ہے؟ حضور نہیں. اب کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کی مرضی ہے. کہتے ہیں کہ آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، پھر سورج غروب ہو گیا مغرب میں، ادھر اشارہ کیا انگلی کے ساتھ، ایسے انگلی اٹھائی. صحابی کہتے ہیں ایسے لگتا ہے انگلی کے ساتھ دھاگا باندھا ہے سورج کو، انگلی اوپر آ رہی ہے، سورج باہر آ رہا ہے. یہ سورج کو لوٹا دیا، واپس کر دیا. اگر یہ اللہ کا بندہ جو کہتا ہے میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر وہ سورج کو لوٹا سکتا ہے تو پھر اللہ کیا نہیں کر سکتا. ایسے ہی جیسے آتا قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ، نمرود کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابراہیم اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، معبود بارک وہی ہے. کیا نشانی ہے اس کی؟ نشانی اس کی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. اور نمرود کہنے لگا یہ موت زندگی تو میں دیتا ہوں. کسی راہ جاتے بندے کو پکڑ کے مروا دیا، قتل کرا دیا، میں دیکھو موت دے دی اس کو. ایک بندے کو سزا ہونے والی تھی، قید میں اس کو پھانسی ملنے والی تھی، چھوڑ دیا، دیکھو میں زندگی دے دیا. آپ سمجھے کہ یہ بیوقوف سمجھتا نہیں ہے کہ زندگی دینا موت دینا کیا چیز ہے. آپ کہتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ تو سمجھتا ہے نا کہ تو خدا ہے، تو میں ایک بات اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میرا رب جو ہے، پروردگار جو ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو رب ہے نا فات بہا من المغرب، اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. تو رب ہے، تو کہتا ہے میں رب ہوں، مردود نمرود، تو اپنے طاقت سے اپنے اختیار سے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. بہت اللہ جی کافر، وہ کافر ہوتا ہے، وہ لاجواب ہو گیا، بس ہو گیا، نہیں نکال سکتا. وہ نمرود جو ساری دنیا میں حکومت کر رہا ہے وہ سورج کو نہیں لوٹا سکتا، لیکن اللہ کے محبوب اگر چاہیں تو وہ لوٹا سکتا. سورج کو لوٹا کے مولا علی کو عصر کی نماز وقت پہ پڑھا سکتے ہیں. ادھر ایک اور عاشق رسول ہے، غار ثور ہے. غار ثور میں ہجرت کے موقع پر چھپے ہیں، ٹھہرے ہیں، قیام فرمایا ہے، اپنے کپڑوں کے ساتھ کار کو صاف کیا ہے. پھر سوراخ رہ گئے جو ان سوراخوں میں اپنی ایڑیاں رکھ دی ہیں. ان کو بلوایا، حضور آپ آرام فرمائیں. اتنے میں سانپ ڈستا ہے، ایک بار، دو بار، 10 بار. ٹانگ نہیں ہلائی، پاؤں نہیں ہلایا تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے، آنسو حضور کے چہرے پہ گرے. حضور نے آنکھوں سے ما یبکی کا ابا بکر، ابو بکر کس شے نے تمہیں رلایا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ لیکن میں تو مجھے ڈس دیا گیا ہے، سانپ نے ڈس مار دیا ہے، ڈنگ مار دیا ہے. میں ہٹاؤ پاؤں، ادھر پاؤں ہٹایا، لعاب دہن لگایا، فوراً ٹھیک ہو گیا. سانپ نے ڈسا ہے، بڑا زہریلا سانپ ہے، جان لیوا بار ہے اس کا. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً پاؤں کا ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی جان وار چکے تھے، لیکن حضور نے جان کو واپس دے دی. کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے جان کو قربان کر دیا. سانپ ڈس لیا تو جان گئی، لیکن جان حضور نے بچائی. صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، وہ اور حفظ جان تو جانے فرائض غرر کی ہے. کہتے فرض ادا کرنے کے لیے جان تو چاہیے بچانی، یہ تو فرض ہے. جان باقی فرض سے زیادہ فرض ہے، جان بچاؤ تو باقی کام فرض ادا کرو. لیکن آقا تو نے اس کو جان اسے پھیر دی نماز. آقا آپ نے ان کو جان لوٹا دی، ان کو نماز لوٹا دی. آقا تو نے اس کو جان اسے پھیر دی نماز، لیکن وہ کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. جو وہ کر سکتے تھے نا آپ پہ فدا، وہ کر چکے. انہوں نے نماز فدا کر دی، جان فدا کر دی، آپ نے ان کو لوٹا دیا.
اب یہ جو جان لوٹا دے، کسی کو نماز لوٹا دے، سوئی کو لوٹا دے، وہ کون ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا نبی جب یہ کر کے دکھاتا ہے، اس کا اللہ کیا نہیں کرتا؟ یہ نشانیاں ہیں۔ اب ایک اور بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہم بھی محفل سے جائیں گے جی، ہم بھی جلسہ کریں گے جی، لیکن میلاد کا نہیں کرنا، میلاد نہیں، ہم سیرت مصطفیٰ کا جلسہ کریں، سیرت رسول کا جلسہ کریں۔ یہ سیرت کیا ہوتی ہے؟ سیرت جو ہے چلو سیر سے بنا ہے، سیر کا معنی چلنا، سیرت ہے چال چلن، طرز زندگی، طریقہ کار۔ کس کی سیرت لکھتے ہیں؟ میں نے تو بڑے مطالعے کیے ہیں، جب بھی کسی کی سیرت لکھی جاتی ہے نا، سب سے پہلے اس کی ولادت لکھی جاتی ہے۔ بندہ جس کی ہم سیرت لکھ رہے ہیں، اس پیدا کب ہوا، کہاں ہوا، کس حال میں ہوا، وہاں پر حالات کیا تھے۔ اور ہر سیرت کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ میلاد ہے۔ نبی کی سیرت کیسے مکمل ہوئے بغیر میلاد کے؟ سیرت ہو ہی نہیں سکتی پہلے چیپٹر کے بغیر، آخر میں کیسے چلے جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے، سیرت سیر طریقہ کار ہے۔ اب لکھنے چلے ہیں سیرت، بیان کرنے چلے ہیں سیرت، اور بیان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، ایسے کرتے تھے، رحم دل تھے، ایسے تھے۔ اور عقل کے اندھو، یہ تو عام آدمی کی سیرت ہے، یہ تو کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم ہو۔ وہ رحم دل نہیں ہوتا۔ گنگا رام جسے بنوایا رحم دل نہیں تھا، سخی نہیں تھا۔ جو استاد بنایا وہ سخی نہیں تھے، کافر تھے، مہربان تھے لوگوں پر، کافر تھے۔ جب یہی صفت بیان کریں گے، عام آدمی کی سیرت ہے، کوئی رحم دل ہے، کوئی نیک ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے، کوئی اچھا کھانا کھاتی ہے، یہ سب چیزیں صرف عام آدمی کی ہے۔ ہاں، اور سیرت بیان کرنی ہے تو فرق کریں گے، جس کی سیرت بیان کرتے ہیں اس میں اور دوسروں میں۔ مثال دیتے ہیں، ایک بیان ہوگا کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، وہ جانور نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ جانور جو ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بکریاں، بیل، گائے، بھینس سب کھاتے پیتے ہیں نا، چلتے پھرتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ تو پھر صرف انسان کی جب بیان ہوگی نا، بتایا جائے کہ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا جاندار ہے جو سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، بات کسی کو بتا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ پتا چلے گا کہ اس انسان کی سیرت بیان ہو رہی ہے، جانور کے نہیں ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، بیان کرنے والا یہ بیان کرتا ہے، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے، ایسا انسان دیکھا ہے، ایسا جاندار دیکھا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے۔ کیا پتا چلے گا؟ یہ ایک مسلمان کی سیرت ہے۔ انسانوں میں سے غیر مسلم کو نکال دیا، یہ مسلمان کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے ایک بندہ دیکھا، میں اس کی سیرت پڑھی، مطالعہ کیا، دیکھا کہ اس نے مردوں کو زندہ کر دیا، اس نے بیان کر کے لوگوں کے قلوب بدل دیے ہیں، اس نے فلاں فلاں کام کر کے دکھایا ہے۔ کہا جائے گا کہ یہ ایک ولی کی سیرت ہو سکتی ہے۔ دادا گنج میں رحمۃ اللہ کمالات دیکھو، غوث پاک کمالات کا دیکھو، یہ پتہ چلے گا ولی کی سیرت ہے، اتنے کمالات دکھا دی ہیں انہوں نے۔ اور آگے چلیں، یہی کمالات جو ولیوں میں ہے نبیوں میں بھی ہے۔ ولی جو ہے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، ولی نبی کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نبی کا غلام ہوں، نبی کا امتی ہوں۔ اگر وہ ایسی چیز دکھا دے عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ ہستی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے پھر کوئی ایسا کام دکھا دے تو وہ اس کا معجزہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، انا احیی الموتی ابر الاکمہ والابرص، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جو برس والے ہیں، کوڑ والے ہیں ٹھیک کرتا ہوں، نابینا آنکھیں نہیں ہے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کرنا، آنکھیں دے دینا۔ پھر ربکم بما تاکلون وما تدخرون،
میں بتاتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کیا جمع رکھ کے آئے ہو، کہ تم نے کل جو کھانا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تمہیں، تو تم کے آئے ہو جو کھا لیا میں تم بتا دیتا ہوں۔ اب یہ کہیں گے جی آج کہیں نبی کو پتہ ہوتا ہے کبھی یہ شرک ہو جائے گا، قرآن بتا رہا ہے اور نبی کی بات بتا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ کہا کے دکھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کا نبی اور بندہ یہ کام کر کے دکھائے وہ اس کا معجزہ ہے۔ پتہ چلے گا کہ نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے، جو مردہ زندہ کرتا ہے، جو کھایا پیا گھر میں بتاتا ہے، آنکھیں دے دیتا ہے، کوڑے کو ٹھیک کر دیتا ہے، کون ہے؟ اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک ایسا ہے اس کی سیرت بیان ہو رہی ہے نبی کی، تو یہ چیزیں بیان کریں گے، کھانا پینا صرف نہیں بیان کریں گے۔ اور آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نبی ہم نے ایسا سنا، ایسا دیکھا جو عرش پہ جاتا ہے، اسریٰ بعبدہ، اس کو اللہ تعالیٰ سیر کراتا ہے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، پھر عرش اولیٰ، اس کی سیر کراتا ہے کتنی دیر میں؟ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب وہ نبی آ کے بتاتے ہیں ہم رات کو تھوڑے سے حصے میں رات کے عرش پہ گئے ہیں، ساتوں آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا کی سیر، اس کے آگے کے بے شمار جو ہے حجابات کی سیر، پھر تک عرش اولیٰ پر جلوہ گری، یہ جا کے بتاتے ہیں۔ تو جو مان جاتے ہیں وہ صدیق بنتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ مردود بنتے ہیں، ابو جہل بنتے ہیں، ابو جہل بنتے ہیں۔ لوگوں نے انکار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ممکن نہیں ہے جی۔ نہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تمہارا یار نئی بات کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آج کی رات میں آسمانوں پر گیا، عرش پہ گیا، بیت المقدس گیا، مقدس گیا۔ ہو سکتا ہے اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے، میں صحیح تھا، یہ نہیں کہا کہ جا کے پوچھتا ہوں پہلے نبی سے، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تصدیق بات، اس سے بھی آگے کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ ہم نے جب ان کے کہنے پہ خدا کو مان لیا ہے تو یہ باتیں دبات کی ہیں۔ تو یہ سیرت جب بیان کریں گے نا عرش اولیٰ پہ جانے والی، اور وہ معجزے جو میں نے پہلے بتائے ان دکھانے، پتہ ہے کہ یہ خاص نبی کی سیرت بیان ہو۔ سیرت بیان کرو نبی کی تو ایسی بیان کرو جو اور کسی میں نہ ہو، وہ سیرت ہوتی ہے۔ اور سیرت کا جب ذکر کریں گے تو ابھی بتایا جا رہا تھا میراج کے حوالے سے، جب نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے ساتوں سلام پڑھ رہے ہیں، یا اللہ یہ پیچھے کیوں ہے؟ نور مصطفیٰ تیری پشت میں ہے، یا اللہ سامنے ہو جائے، پیشانی میں آ جاتا ہے، پیشانی میں آ گیا، یا اللہ اب سامنے آ گئے ہیں، اب دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، نور مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، یا اللہ میں بھی دیکھوں، انگلی میں آ گیا، چونکہ کے آنکھوں سے لگا لیا، یا اپنے نور مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا، سنت آدم بن گئی، کیونکہ آنکھوں سے لگانا نبی کا نام۔ یہ دیکھ لیا، اب وہ نور مصطفیٰ جو ہے سلسلہ وار پشت در پشت شکم در شکم آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو لطفہ ہے، نور ہے، پاک رحموں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا ہے، کوئی بھی درمیان میں ایسا نہیں جو کوئی مشرک ہو، کافر ہو۔ نبی کے آدم علیہ السلام نے کہا حضور تک، اب حضور کے پاس قریب کے زمانے کی بات کرتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی ہیں، جب ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا، ایسی چمک تھی پیشانی کی کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، اس پردے کا رواج تو تھا ہی نہیں بالکل، عام لوگ چلتے پھرتے جیسے جانور چلتے پھرتے ہیں، یا دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے، پردے کا رواج نہیں تھا۔ وہ خاتون تھی، وہ دیکھتی حضرت اللہ کے چہرے کو تو بار بار کہتی مجھ سے شادی کر لیں، جب ملاقات ہوئی میرے سے شادی کر لیں، خاموش ہیں، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جب ان کا نکاح ہو گیا سیدہ آمنہ کے ساتھ، صحبت ہو گئی، نور منتقل ہو گیا سیدہ آمنہ کے پشت میں، نور منتقل ہو گیا، پھر وہی خاتون جو ہے وہ دیکھتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کیا بات ہے، منہ پھیر لیا ہے، پہلے مجھے بڑا تقاضا کرتی شادی کر لو،
کہتے ہیں جو پیشانی میں آپ کا نور نظر آتا ہے وہ آپ نظر نہیں آ رہا. سیدہ آمنہ کے جب پشت میں آ جاتے ہیں، رحم میں آ جاتے ہیں، پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر جانور بھی سلامی کرتے. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب کبھی پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں نا کنویں پر، تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. اور بیبیاں باقی انتظار کرتے ہیں کہ آمنہ آئے گی تو پانی بھریں گے، وہ آئے گی تو پانی اوپر آ جائے گا. قدرت کی نشانیاں ہیں. اور پھر یہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہے، وقت ولادت قریب ہے. ہر مہینے خواب میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں، کبھی آدم آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں، کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں آمنہ تیرے شکم میں اللہ کا نبی آخر زمان آنا. پھر جب شب ولادت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کرم سے وہ بیویاں آ گئیں. حوا آ گئی، فرعون کی جو بی بی آسیہ آ گئی، سیدہ مریم آ گئی. تم کون ہو بھائی؟ تایا ہم فلاں فلاں ہیں، ادھر آئی ہیں، تیرے لاڈلے لال کی دائیاں بن کے آئی. پھر جب میلاد مبارک ہوتی ہے تو کہنے والی ایک خاتون جو وہاں موجود تھی کہتی ہے تھوڑا کمرہ روشن ہو گیا، سارے آسمان کے ایسے نیچے آ رہے ہیں، ہم جیسے گر پڑیں گے ایسے لگتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے روایت. اور وہ خود سیدہ آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا جس سے یمن تک اور شام تک کے محلات روشن ہو گئے. تو یہ باتیں کیا بتاتی ہیں؟ سیرت بیان کرو تو یہ کرو نا. سیرت میں یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں ناپاک نہیں سے غسل دیا ہوا تھا، ناف بریدہ، ناف نہیں تھی، جو ناف ہوتی ہے یہاں ناڑو کاٹ نکالتے ہیں وہ نکلا ہوا تھا، سرما ڈالا ہوا تھا، ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے. یہ سیرت مصطفیٰ بیان کرو، یہاں سے بیان کرو. کہتے ہیں جی چلنا پھرنا بتاتے ہیں حضور کا ایسا تھا، کھانا پینا ایسا تھا، بیٹھنا اٹھنا ایسا تھا. اور یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ بیان نہ کرو، اس واسطے اگر حضور کا چلنا پھرنا بیان نہیں کرو گے تمہیں چلنا پھرنا کہاں سے آئے گا؟ اگر حضور کا کھانا پینا نہیں بتاؤ گے تمہیں کھانا پینا کیسے آئے گا؟ کیسے پتا چلے گا حضور نے کیا کھایا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ یہ بیان کرو. لیکن ساتھ یہ بھی تو بیان یا کہتے ہو کہ یہ دیکھیں جی حضور بشر تھے اس لیے میدان احد میں چوٹ لگی، زخم ہوا، دانت اکھڑ گیا، زخم ہو گئے، خون نکلا. اور یہ تو بیان کرو ضرور تاکہ تمہیں جہاد کا جذبہ پیدا ہو، جان دینے کا. لیکن ساتھ یہ بھی تو بتاؤ نا کہ کتنے دفعہ شکم مبارک چیرا گیا ہے. شب معراج جبریل امین نے آ کے پہلے شکم مبارک چیرا ہے، دل کو باہر نکالا ہے. حضور فتح میں دیکھ رہا تھا، دل کو نکال کے اس میں کچھ نکالا ہے، کچھ بھرا ہے، نور بھرا ہے، میں دیکھ رہا تھا. دل باہر پڑا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں. بائی پاس تو اب شروع ہوئے نا ہمارے یہاں، تو بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو کئی بار بائی پاس ہوا. پہلے جب بھائی حلیمہ کے گھر میں تھے، بکرے چرانے گئے، وہاں پر فرشتوں نے لٹا کے دل نکالا اور یہ شکم سے کیا، شک کے صدر اسے کہتے ہیں. ایک بار ایک دفعہ اور بھی ہے، اور ایک یہ ہے ہم جب معراج پہ جا رہے تھے سینہ چیک. اب آپ کہتے ہیں کہ حضور کا خون نکلا، زخمی ہوئے، تو یہ بھی بتاؤ کہ ایسا بھی ہے کہ خون سینہ چیرا گیا، دل باہر نکالا گیا، خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا، کہ جبریل امین نے مکمل کر دیا، ہاتھ لگا پھر صاف ہو گیا. یہ بیان تو. اگر یہ کہتے ہو کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، یہ بھی بتاؤ نا کہ شہادم پہ بھی وہی جانے والے تھے. اگر یہ کہتے ہو کہ آپ کو چوٹیں لگائی، طائف والوں نے آپ کو مارا، یہ بھی تو بتاؤ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو توڑ دیا، سورج کو موڑ دیا. یہ بھی تو بتاؤ نا. سیرت و بیان اس طرح ہوگی. سیرت مصطفیٰ بیان کرنا بھی اہل سنت کا ہی کام ہے. دوسرے دوغلا پن کرتے ہیں جو اصل میں حقیقت بیان کم کرتے ہیں. شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. شان مصطفیٰ ہی جو سیرت مصطفیٰ ہے. ورنہ سیرت میں فرق کیا ہے عام آدمی کی سیرت میں اور دوسرے میں؟ ترتیب آ دیکھیں سیرت بیان کرنی ہے. اس طرح
اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل ہے، اس کے عظمتوں کی دلیل ہے، رفعتوں کی دلیل ہے۔ بہت سی صفات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں، نبی کو بھی دی ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا احیی الموت باذن اللہ، اللہ کے حکم میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، تو مردوں کو اللہ زندہ کرتا ہے کہ نبی کرتا ہے؟ یہ نبی کی بات میں ہے۔ ولی کی طرف آؤ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام ملا کہ جی ایک بندہ عیسائی ہے، وہ چوک میں مناظرہ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی شان زیادہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تمہارے قرآن میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں آیا، اس واسطے ہمارے نبی عیسیٰ کی شان زیادہ ہے۔ غوث پاک نے کہا اچھا سنا، چلے گئے۔ ہاں بھی پادری کیا کہتا ہے تو؟ کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی کے بارے میں نہیں آیا۔ ہمارے نبی کی بات بعد میں کرنا، اگر نبی کا غلام زندہ کرے مردوں کو پھر کیا کہے گا؟ یہ جو پھر تو مان جاؤں گا واقعی عظمت والے ہیں۔ وہاں بتاؤ یہ قبرستان کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ ایک قبر پر طرف اشارہ کیا گیا، کئی سال پرانا دفن ہوا تھا بندہ، وہ یہ مردہ زندہ کرتے ہیں اور جو کام یہ زندگی میں کرتا تھا وہ کرتا ہوا اٹھے گا۔ اب آپ نے اشارہ کیا قم باذنی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردوں کو کہتے تھے، یہ کہتے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ غوث پاک نے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا۔ تو سے باہر آ گیا، تال بجا رہا تھا واجب جس کو منع کیا گیا، جس سے بال سفید ہے، آدھے سفید آدھے کالے۔ کہتا کیا قیامت آ گئی ہے؟ قیامت تو نہیں آئی، یہ تو ایک بھلی کرامت دکھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھو یہ نبی نے کہا قم باذن اللہ، بڑی نے کہا قم باذنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ نبی نے کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو بڑی نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ بات یہ ہے، اور یہاں پر ایک سپاہی آتا ہے نا باہر وردی میں، تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے تھانے دار نے بھیجا ہے، ڈی ایس پی نے بھیجا ہے، براہ راست کہتے ہیں تمہارے وارنٹ ہے، چلو میرے ساتھ، میں پکڑنے آیا ہوں تمہیں، میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ وہ پیغام دیتا ہے، اس کی وردی بتاتی ہے کہ یہ حکومت کا بندہ ہے، اس کا کہنا حکومت کا کہنا ہے۔ اس لیے جو ولی کامل ہے اور ہوش پاک ہے نا، اس کے بعد اپنی بات نہیں ہوتی۔ نبی کریم کے بارے میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا بولنا میرا بولنا، میرا بولنا آپ کا بولنا ہے۔ کس طرح کہ فرمایا کہ محبوب جو ہے اپنی مجھ سے کلام نہیں کرتا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب نبی جو بھی بات کرتا ہے نا ہماری طرف سے وہی ہوتی ہے، وہی بات، اپنے پاس سے بات ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح اللہ کے ولی ہیں، حضور کی اتباع میں ایسے ایسے ولی ہیں جو بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کئی دن کھانا نہیں کھایا، میں نے نہیں کھانا، کیوں نہیں کھانا؟ جب خدا کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ پھر کسی ایک اور اللہ کے ولی نے دیکھا کہ کئی 40 دن ہو گئے ایسے کھانا نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ پھر اس بندے نے پکڑا، لے کے گئے، اللہ کا حکم ہے تمہیں کہ یہ کھا لو، اللہ کا حکم نبی کا بلی بتا رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی چیزیں مطلب کرامت ہے نبی کے ہاتھ سے وہ عجیب چیز ظاہر ہو جائے، معجزہ ہے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے، اور قدرت کاملہ ہے ساری ان چیزوں میں کو حامل ہے، کیونکہ نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے، ولی کی کرامت اللہ کی قدرت سے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود دکھا دے، دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، کچھ اور دکھا دے، تو وہ اس کا قدرت ہے اس کی۔ اگر وہ نبی کے ہاتھ سے دکھا دے تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ سے دکھا دے تو کرامت ہے۔ آپ کوئی کہے کہ نہیں کرامتیں ایسے لوگوں نے بنا لی ہیں، قرآن پاک کو ذرا کھولو، معجزے اور کرامتیں قرآن پاک میں تھوڑے نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے ہیں، ہوا لے کے جا رہی ہے تخت اتنا بڑا ہے کہ 1000 لوگ سوار ہیں، جانور بھی سوار ہیں، کارخانے اوپر بنے ہوئے ہیں اس کے، ایک جگہ گزرنے والے اترنے والے ایک جگہ پر،
تو فرمایا چونٹیوں کا بل ہے، سوراخ ہے، چونٹیاں ہیں صحرا میں، جنگل میں چونٹیاں، کیڑیاں پھر رہی ہیں۔ ایک چونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سوراخ میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان جنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے پاؤں میں، ہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہ چلے۔ جان بوجھ کر چیونٹی کو بھی نہیں مارے گا اللہ کا بندہ نیک، نہ ولی نہ نبی نہ کوئی مومن۔ یہاں تو اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو دن دہاڑے، کیا کہتے ہیں خودکش ہم واقع کر رہے ہیں، بڑے پکے مومن ہے، یہ کس کو مار رہے ہو؟ ایمان والے بندوں کو۔ ایمان والا بندے کا یہ کام ہی نہیں تو تم کر رہے ہو۔ تو چیونٹی کہتی ہے جلدی جلدی اپنے بلوں میں سوراخ میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تفسیر والے کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام اس وقت اس جگہ سے 3 میل دور تھے، 3 میل دور تھے اس چونٹی کی جگہ سے ابھی۔ تو اللہ فرماتا ہے تبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر اس کی وجہ سے ہنس دیے، مسکرائے اور ہنسے۔ 3 میل دور سے اس کی آواز سن لی سلیمان علیہ السلام نے، چونٹی کی آواز۔ تو جو کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہے، اس کے کان میں ڈالو چونٹی کو، کیا کہتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام دربار میں ہے، دربار میں ایسا ان کا نظام ہے کہ ہر جانور آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے حکم کے فرما بردار ہے، جنات بھی انسان بھی۔ دربار میں لوگ جمع ہے، ایک پرندہ نظر نہیں ہے، ہد ہد مالیا لا ارى الهدهد، کیا بات ہے حدود نظر نہیں آ رہا، غائب ہو گیا ہے۔ آلے ذرا میں اس کو پوچھتا ہوں، وہ سزا دوں گا اس کو کوئی بڑی سخت، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ حدود آ گیا، کہاں سے آئے ہو؟ حضور میں چلا گیا تھا اڑتا اڑتا ساتھ والے ملک میں، ملک سبا میں، وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے اور بہت مال و دولت ہے، بے شمار حش ہے ان کے پاس ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، سورج کو مانتے ہیں اپنا خدا۔ فرمایا اچھا، یہ بات سن کے فوراً نہیں کہا تو ٹھیک ہے، نہیں، ہم آزمائش کرتے ہیں۔ بھائی یہ میرا رکا لے جا، میرا خط لے جا، چٹھی لے جا میری، جا کے اس کے اوپر ڈال دے، پھر سائڈ پہ ہو کے دیکھنا کیا کرتے ہیں۔ اب رکا ڈال دیا، ملکہ تخت پر ہے، رکا اس کے پاس پہنچا، دیکھ کے حیران ہوئی پہلے کہ رکا جانور دے کے آ رہا ہے، پھر اس کو کھولا تو اور زیادہ حیران ہوئی۔ اس نے لکھا انہ من سلیمان، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نے شروع کیا، آگے بعد میں کیا اس کے ہمارے پاس آ جاؤ فرمان بردار بن کے، ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اب وہ قرآن پاک کے کلمات میں اب وہ مشورہ کرتی ہے اپنے صاحبوں سے، مشیروں سے، وزیروں سے، کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، لشکر ہمارا بڑا مضبوط ہے، ہم ڈر سکتے ہیں، لیکن مرضی تمہاری ہے، حکم تیرا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو لوگ حملہ کرتے ہیں نا کسی ملک پر، برباد کر دیتے ہیں، عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں ملکوں کو، اس وقت میں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا نظام کریں کہ صلح کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ کہا میں ان کو ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ بھیجتی ہوں۔ اب تحفہ بھیجنے کے لیے اس نے بہت سارے جانور، اونٹ، گھوڑے، سواریاں اور لباس، کپڑے، ریشم وغیرہ بہت زیادہ، غلام، خادم، لونڈیاں، وہ سارا سامان، سونا چاندی، اینٹیں بھیجے۔ جب سلمان کے پاس پہنچے نا تو یہ فلاں جگہ سے ملکہ سبا نے بھیجے ہیں۔ فرمایا انتم بہدیتکم تفرحون، اس ہدیے سے تم خوش ہوتے ہو، جاؤ لے جو، ہمیں پاس نہیں چاہیے، اللہ نے جو ہمیں دیا اس سے بہت بہتر ہے، نہیں چاہیے ہمیں یہ۔ اگر ایمان قبول کرتے ہو، فرما بردار بنتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ ہم آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور ہمارا لشکر ایسا ہے کہ تم کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب پیغام چلا گیا واپس، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہاں دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، خاص اللہ کا بندہ ہے، نبی ہی ہے۔ یہ واپس جب پہنچ گیا نا سامان، اس کا فیصلہ فوراً کر لیا کہ ہم مان لیتے ہیں۔ اب وہاں سے چل پڑی بلقیس، وہاں سے چل پڑی لاہور لشکر کے ساتھ، خاص خاص مصاحبوں کے ساتھ، وزیروں مشیروں کے ساتھ چل پڑی، قریب آنے والی ہے۔ پھر مجمع ہے، پھر آپ کے دربار لگا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں کہ
کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے کے آئے اس کے آنے سے پہلے؟ بلکہ آ رہی ہے اپنا تخت چھوڑ کر، تخت اس کا ہے 80 گز چوڑا، 120 گز لمبا، 40 گز اونچا، سونے چاندی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس پر، بڑا عظیم تخت ہے، کمرے میں ہے، دربار میں ہے، دروازہ بند کیا، آگے ایک اور دروازہ ہے اور 7 دروازے ہیں راستے میں، اس کے پیچھے تخت ہے، چھوڑ کے بند کر کے تالا لگا کے آ رہی ہے، قریب آ گئی ہے، کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، جن میں بڑا طاقتور تھا ایک پوت، کہنے لگا انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں جناب، اتنا ٹائم لگاؤ گے؟ کب لان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ جڑنے سے پہلے، آپ کی میٹنگ ختم ہوتی ہے اس سے پہلے میں لے آؤں گا، اور اس سے پہلے کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے قال الذی انہ علم من الکتاب، ایک بندہ کھڑا ہوا جو کتاب کا علم رکھتا تھا، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا اس کو، من تبعیضیہ ہے، بعض علم رکھتا تھا، کس کا؟ کتاب تورات شریف کا، تورات شریف کا بعض علم جس کے پاس ہے وہ کھڑا ہو کہنے لگا انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں تو آپ کے پاس، کب؟ کب لائیں گے؟ تبدہ لے کر طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ آپ اس نے یہ کہا، ادھر رہا مستقر اندہ، دیکھا کہ سامنے کھڑا ہے، تخت آ گیا، تو کہنے لگے کہ یہ میرا ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ رب کا فضل ہی ہوتا ہے نبی کے معجزے میں بھی، ولی کی کرامت میں بھی، ولی کی کرامت نبی کا معجزہ، نبی کا معجزہ اللہ کا خاص فضل کرم اور اس کے قدرت ہے۔ اب یہ قرآن پاک میں آیا، ایک بندہ نبی کا امتی، صحابی، وزیر سمجھ لیں، اس نے پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل دور سے سینکڑوں من وزنی تخت جو ہے ایک یہاں پہنچا دیا ہے، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کرامت وہ نبی کے اس نبی کا امت دکھا سکتا ہے تو ہمارے نبی کی امتی بھی دکھا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب جو ہے رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ، وخیر مما یجمعون، یہ خوشی جو ہے نا مال جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مال جمع کر کے رکھا ہے نا، میلاد مصطفیٰ آ گیا، خرچ کیا اس پر، خرچ کیا بھائی جمع کرنے بہتر ہے، خرچ کرو اس خوشی پر۔ بذلک فلیفرحوا، فرح خوشی کو کہتے ہیں، خوشی منانا، اور خوشی منانا یہ ہوتا ہے شریعت کے اندر ہو، شریعت کے تابع بھی، آپ سب بتا رہے تھے نا پہلے، ایسا نہ ہو کہ ہم میلاد منا رہے ہیں اس میں ڈھول باجے گانے چل رہے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے میلاد۔ میلاد یہ ہے کہ اللہ نبی کی مرضی کے کام کریں، ان کو راضی کریں تو میلاد کا مطلب۔ اب یہ جیسے بتا رہے تھے کہ پہلے علماء نے لکھا ہے ہم میلاد مناتے تھے، کیا کرتے تھے؟ میلاد میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، حضور کی ولادت کا ذکر، اور صدقہ خیرات تقسیم کرنا۔ صدقہ کی بات کر رہے تھے آپ صاحب، صدقہ کی کئی قسمیں ہیں، یہ جو میلاد ہے اس پہ خرچ کریں بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر جوڑ تمہارے کا صدقہ ضروری ہے۔ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، 360 جوڑ ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں 360 جوڑ ہیں، ہر روز ہر جوڑ کا صدقہ دینا چاہیے۔ صاحب کہتے حضور وہ کیسے دیں گے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ، وہاں سبحان اللہ کا وہ صدقہ ہے، الحمدللہ کا وہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کا وہ صدقہ ہے۔ کسی بھائی کو خوش ہو کے ملو، اس کا مسکرا کے سامنے، بھائی کو اپنا سکا بھائی ہے، مسکرا کے ملو، صدقہ ہے۔ پھر کہا راستے میں کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، صدقہ ہے۔ صدقے تو بے شمار ہے جو تم کر سکتے۔ اس طرح یہ صدقات میں سے بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک آدمی ہے بوڑھا کمزور ہے، سواری پہ نہیں چڑھ سکتا، سوار کرا دو، صدقہ ہو گیا۔ اس کو چیز پکڑا دو، اس کو سوار کو، اس صدقہ۔ ایک ایک کر کے ذکر کیا ہوا ہے قرآن پاک، حدیث پاک میں، یہ صدقات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل اور کرم ہے۔ اور میلاد جو ہے اس میں یہ خیرات کرنی صدقہ ہے، لیکن صدقہ نفلی ہے، خوشی کا ہے، اس کو سارے کھا سکتے ہیں۔ ایک صدقہ ہوتا ہے جو صرف خاص لوگ کھا سکتے ہیں، انما صدقات الفقراء، فقیروں کے لیے ہیں۔
مسکینوں کو, مساکین, عاملین, وہ 8 قسم کے لوگوں کے لیے صدقہ قرآن پاک میں لکھا ہے. وہ صدقہ واجبہ ہے یا فرض صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, ترانہ ہے, وہ خاص لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد باقی صدقات جو عام ہیں وہ عام لوگوں کو دے سکتے ہیں, جتنا مرضی کھا سکتا ہے, خود بھی کھا سکتے ہیں, سید کو دے سکتے ہیں, امیر کو بھی دے سکتے ہیں, سب کو دے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے. تو یہ صدقہ بھی ہے, اس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے, ذکر خدا بھی ہے, اور ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہی ہوتا ہے حقیقت میں اگر کچھ سمجھے تو. اور جو کہنے والا کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے کہ مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے, ایسی زبان نہیں چاہیے. اللہ کا ذکر تو کرے, نبی کا ذکر نہ کرے. اور نبی کی شان تو یہ ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب اگر لوگ جانوں پر ظلم کر لیں, خطا کر لیں, گناہ کر لیں, آپ کے پاس آ جائے. یہ نہیں کہا بیت اللہ آ جائے, مسجد میں آ جائے, اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھ کے رو کے دعا کر لیں. حالانکہ یہ سب چیزیں قبولیت کا سبب ہو سکتی ہیں. ایک فرمایا کہ جاؤ کا محبوب تیرے پاس آ جائے, آ کے کیا کریں؟ فاستغفر اللہ, آ کے اللہ سے بخشش مانگے. یا اللہ بخشش تجھے سے مانگنی تھی, تو شاید سے قریب پہلے ہی ہے. اپنے گھر میں ہم رو کے مانگ لیں تو سن لے گا, مسجد میں مانگ لیں, اکٹھے مانگ لیں مل کے تو سن لے گا, خانہ کعبہ جا کے مانگ لیں تو سن لے گا. تو پھر محبوب کے در پہ بلانا ہے, کہنا کہ پھر فاستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگے. بخشش اللہ سے مانگنی ہے بخشش, تو نبی کے در پہ کس لیے بلایا ہے؟ وہ آگے پڑھو ذرا, آگے کیا ہے؟ فاستغفر لهم الرسول, جب اللہ سے بخشش مانگو گے نا, اللہ کا نبی سفارش کر دیں گے, شفاعت کر دیں گے, کہیں گے یا اللہ تیرا بندہ تیرے کہنے پر میرے در پہ آ گیا ہے, اب یہ بخشش مانگتا ہے تو اسے معاف کر دے. جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, پھر ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. ایسا کہتے ہیں بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تیرے مصطفیٰ میں جو نہیں آتا تیرے خدا تک نہیں پہنچ سکتا. خالق کائنات کی بارگاہ میں مولا اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما, نبی کی محبت میں نبی کے طریقے میں چلنا نصیب فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چلنا نصیب فرما, فرائض واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, جو نیکیاں کرنے کا حکم ملا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما, جن برائیوں سے بچنے کا حکم ملا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور اس طرح ہمیں دو جہاں میں سرخرو فرما. آخر دعوانا رب العالمین